وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام سورہ توبہ درس نمبر 804 آیت نمبر 56 سے 60. آج کا موضوع مومن کی شان. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا. خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں. سامعین اکرام سورہ توبہ آیت نمبر 56. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ. حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لیکن وہ ڈرتے ہیں. لو یجدون ملجان. اگر کوئی پالیں وہ پناہ کی جگہ. او مغارات یا کوئی غار. او مدخلا یا گھسنے کی جگہ. لولوا الیہ وہم یجمعون. تو دوڑتے ہوئے ادھر جائیں گے. یعنی وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کسی کو کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. اصل میں سارا مضمون آ رہا ہے اس وقت ہمارے جیسے مسلمانوں کا جو برائے نام مسلمان ہیں, جو مردم شماری کے مسلمان ہیں, جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. اور شان نزول کے حساب سے تو ہم صرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں بھی دیکھیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس وقت. ان دونوں آیات پہ میں تھوڑی سی بات کروں آپ سے. یعنی 57 نمبر میں ہے کہ اگر کوئی ان کو ایسی جگہ مل جائے, کوئی غار یا جائے پناہ, تو وہ اس میں لے لیں, یا کوئی جائے پناہ یا کوئی کھو یعنی غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ, تو بھاگ کر. ہمیں دین اسلام یعنی پر عمل کرنے سے شرم آتی ہے. ایک بات نوٹ کر لیں. دیکھیں آیت قرآنی کو آپ نے اپنے حساب سے سمجھنا ہے اس وقت کے حساب سے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ نہیں ہیں. تو بہرحال آج عمومی طور پہ میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمیں کوئی جگہ نہیں ہے ورنہ ہم وہاں چلے جائیں گے. ہم
نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اب ہم اپنے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں دیکھ سکتے، یعنی کوئی جائے پناہ پاتے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو ہم عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، بدھ مت والا یہ تو کہہ نہیں سکتے، اور اسلام پر عمل کرنے سے ہم کتراتے ہیں۔ اسلام کو ہم قابل عمل مذہب یا دین نہیں سمجھتے سامعین کرام۔ ہاں، سادہ سی بات ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں دین سے کیا غرض ہے؟ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جو بات مرض ہے نا، تو اس کو آپ دیکھیں کہ مرض کیا ہے۔ منافق کون تھے؟ وہ مدینے کے، جو اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی مال و جان کو اپنا سمجھتے تھے، اللہ کا نہیں سمجھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے تھے، اور اگر کر بھی دیتے تھے تو مجبوری کے تحت۔ یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا نا، یعنی گزشتہ جو آیت گزری تھی کہ لا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وہم کارہون۔ نماز یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ڈھیلے ڈالے اور سستی سے کرتے ہیں سارے کام، یعنی اس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارا آج جو دین پر عمل کرنا ہے تو وہ ایک جان چھوڑانے والی بات ہے۔ بس آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، شادی ہوتی ہے اور رقص ہو رہا ہے، اس میں عورتیں جو ہیں کھلے بال، اور یعنی دوپٹہ لینا تو عام طور پہ شرم سمجھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ عام طور پہ عام رواج کی میں بات کر رہا ہوں، کھلے بال، اور رقص کی باقاعدہ وہ سیکھا جاتا ہے شادیوں کے لیے۔ رقص کی مقابلے ہوتے ہیں، گانوں کے مقابلے ہوتے ہیں، لڑکے والوں میں، لڑکیوں والوں میں رقص کے مقابلے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ڈی جے صاحب لگے ہوئے ہوتے ہیں، الگ اپنی دھنیں بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شادی میں ہے کیا چیز؟ بس وہ ایک نکاح کا جو ہے وہ مولوی صاحب کو آپ بلا لیتے ہیں، باقی تو سارا ایک پروگرام آپ ارینج کرتے ہیں بغیر اس کے، یعنی بغیر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے کہ دین ہمیں ان کاموں کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دے۔ یہ ویسے ہی میں دیکھیں سمجھنے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں، بعض اوقات میں کوئی مثال دے کے آپ کو معاشرے کی، ورنہ اگر میں خالی خولی باتیں کروں تو پھر تو آپ سمجھیں گے نہیں۔ شادی کی تقریب آپ دیکھ لیں، 3-4 دن خوب دل کھول کے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں کیا کیا ہم نے رسمیں بنا لی ہیں۔ تیل ہے، مہندی ہے، مایوں ہے، اور پھر جو ہے جناب نکاح کی تقریب ہے، اور پھر بارات کی رسم ہے، پھر ولیمہ ہے۔ تو ولیمہ بھی مطلب وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سنت نہیں ہے، وہ سنت، ایک سنت ولیمہ جو ہے اور نکاح ہے، باقی تو آپ لوگوں نے اپنے وہ حساب کتاب سے سارے کام بنا لیے ہیں۔ اور پھر دین کا تو قطعاً صرف شادی کی بات نہیں ہے، کہیں بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا دین کا کہ دین جو ہے وہ کیا ہے، یا اس کی حدود اور قیود کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں شادی کی محفل جاری ہے، نماز کا کوئی نہ اہتمام ہے، نہ کوئی خیال ہے ہمیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ بھی شادیوں میں شرکت کرتے ہوں گے کہ بعض اوقات نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو نماز یعنی اس وقت ہم سے بھول جاتی ہے۔ یہ ویسی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ سارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کو نہ تو سمجھتے ہیں، نمبر 1 اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، اور پھر کلمے کے اگر مطلب کو سمجھ بھی جائیں تو پھر ہم اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ کہہ لیں گے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو ویسے ہی بس یعنی نام کے اسلام ہے، نام کا اسلام ہے، اسلام کے ایک رسم ہے، بس آپ کے چند معاملات جو ہیں وہ آپ یعنی مردوں کو آپ زمین میں دبا دیتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ بس یہ ہم میں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے؟ ان کا وہ بھی مرضی کی، وہ اپنے دین کے تابع نہیں ہیں ہندو، چند رسومات ہیں بس وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، یعنی خاص موقع پہ
شادی کے موقع پہ آپ نکاح کرتے ہیں، وہ پھیرے لگا لیتے ہیں، وہ جو بھی ان کی رسم ہے مجھے کوئی صحیح طریقے سے معلوم بھی نہیں ہے، بس یہ تھوڑی سی رسومات کا فرق ہے، باقی تو ہماری اور غیر مسلموں کی زندگی ایک سی ہے، ایک پیج پہ ہم کیا کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بات تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہمیں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں دین کی تو ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، سچی بات یہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کیا دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ہم کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ بہرحال دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی ان میں سے بعض لوگ آپ پر صدقات کی تقسیم میں اعتراضات کرتے ہیں، الزام، یلمزُکَ الزام لگاتے ہیں، یعنی آپ نے ایسا نہیں کیا، ایسا کرنا چاہیے تھا، ہمیں نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا، اور اگر ان میں سے صدقات میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، بگڑنے لگتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کو دے رہے ہیں۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ یہ کہتے کہ جو حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے دے دے گا۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، یعنی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، بس ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک مومنانہ روش ہے، اور یہ صرف صدقات کے بارے میں تو محدود ہم نہیں کر سکتے، ہر معاملے میں مومن جو ہے، ہر معاملے میں اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پہ راضی ہوں۔ دیکھیں دنیا تو ویسے بھی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نحن قسمنا معیشتہم بینہم فی الحیات الدنیا، او کما قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ فراخی دے دیتا ہے رزق میں جس کو چاہتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے۔ دیکھیں اصل میں مومن کا یہ مقصود ہے نہیں، دنیا اور ما فیہا، مومن کا مقصود حیات ہے نہیں، وہ ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ یہ آیت میں ایک مثالی طرز عمل اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کر رہا ہے کہ اگر یہ ایسا کرتے تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ ولو انہم، کاش یہ راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے انہیں، اور وہ کہتے کہ بھائی ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، ہمیں تو اللہ کی رضا درکار ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے مال و دولت تو ہمیں دے دے گا، اور واقعی ہماری رغبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں بس۔ خیر، انمت صدقات، اب اللہ تعالیٰ صدقات کی تقسیم، یعنی اس کے صدقات کس کو دیے جائیں اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما الصدقات۔ اب اس میں صدقات سے مراد جو ہیں یعنی سبق کے حساب سے، سیاق و سباق کے حساب سے مال غنیمت ہے۔ ظاہر ہے یہ مال غنیمت کے تناظر میں ہے یہ ساری باتیں، لیکن صدقات جو ہے وہ قرآن میں زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی صدقات واجبہ جو واجب ہیں ہم پہ، تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اس کے مصارف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فقیر
پہلا جو حقدار ہیں وہ فقیر ہیں۔ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کما رہا ہے، تھوڑا سا فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے یہاں دونوں کے لیے؟ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 ہے اور اس کا خرچہ جو ہے 20,000 ہے، یہ اب فقیر ہے۔ یہ شرعی فقیر اسے کہتے ہیں، شرعی فقیر۔ ایک آدمی کی تنخواہ 50,000 ہے، اس کا گھر کا خرچہ جو ہے 1 لاکھ ہے یا 60,000 ہے یا 80,000 ہے، یعنی وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، تو یہ شرعی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کمانے کے لیے بھی نہ ہو، اور یہ بالکل ہی مسکین اسے کہتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو والعاملین علیہا، اور جو صدقات کا نظام چلا رہے ہیں، عامل، اس کا کام کرنے والوں کا حق ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ۔ ایک بات تو یہاں نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ زکوٰۃ کا نظام جب سے نظام اصل میں یعنی زکوٰۃ کا لینا اور دینا یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ کام حکومت کا ہے، بیت المال میں جاتی ہے، مسلمانوں کی زکوٰۃ جو ہے بیت المال میں جاتی ہے، اور پھر امیر جو ہے اس کو تقسیم کرتا ہے جو مصارف ہیں۔ اپنے طور سے آپ زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے اسلامی نظام میں، اسلامی مملکت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عاملین زکوٰۃ تھے، وہ زکوٰۃ لاتے تھے، جتنی بھی ہوتی تھی وہ بیت المال میں لا کے جمع کر دیتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرتے۔ اسی طرح جو مال غنیمت ہے، خمس اس میں جو ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسْ وَلِلرَّسُولِ، تو خمس جو ہے مال غنیمت کا 5واں حصہ بھی وہ پھر اس کی تقسیم جو ہے پھر اللہ کے اور حاکم کرے گا، اللہ کے رسول، یعنی مملکت بیت المال میں جائے گی۔ ہاں، تو اب وہ زکوٰۃ کا نظامی سارے نظامی خراب ہو گئے ہیں، اور بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن زکوٰۃ جو ہے یعنی اسلامی مملکت میں مسلمانوں کے امیر کو دی جائے گی، بیت المال میں جمع ہوگی۔ لیکن جب نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ آپ پھر انفرادی طور پہ بھی دے سکتے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو بہرحال والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دلجوئی کرنی ہے۔ مؤلف قلوب کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام نیا نیا تھا، تو یعنی جس کی آپ دلجوئی کرنی ہو، اسلام کی طرف راغب کرنی ہو، اور وہ مسکین ہو، فقیر ہو، آپ اس کو یعنی مؤلفۃ قلوب اس کو کہتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ قرض دار، ایک قرض دار ہے، ایک شخص جو ہے کاروبار میں دیوالیہ ہو گیا، اور ایک کام اس نے شروع کیا، اس میں نقصان ہو گیا، 5 لاکھ کا مقروض ہو گیا، اور وہ جو ہے مطلب یہ نہیں ہے کوئی وہ مسکین ہے یا غریب ہے، لیکن اچانک اس کو نقصان ہو گیا، قرض لیا تھا، وہ قرض دار ہو گیا، تو اس میں زکوٰۃ کے مد میں سے اس کو دی جا سکتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں استعمال کرنے سے، اس کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے۔ فریضۃ من اللہ، وابن السبیل، اور مسافر۔ مسافر کا مطلب یہ ہے کہ ایک نواب صاحب ہیں، وہ آئے ہیں ہمارے یہاں، مثال کے طور پہ یہاں سے کراچی سے کوئی آیا ہے، مالدار آدمی ہے، لیکن ویسے میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، تو مسافر تو اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے،
آج کل تو ATM وغیرہ یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، مسافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہے لیکن یہاں پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پیسے خرچ ہو گئے، کسی نے جیب کاٹ لی، تو ایسے مسافروں کی زکوٰۃ کی مد سے مدد کی جا سکتی ہے۔ مسافر وفریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکیم ہے۔ اچھا، اب ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اپنی باتوں سے، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، نبی کے بارے میں کہتے ہیں قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایسا کرنا تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے نبی، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں پہ اعتماد کرتا ہے، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا جو حصہ ہے سامعین کرام، اس میں یعنی پوری آیت جو ہے بڑی اہم ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیے گا۔ شان نزول کے حساب سے جو ایسے منافق لوگ تھے تو وہ باتیں بناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یہ ان کی ایک عادت تھی، چونکہ وہ سچے دل سے، ہم بھی باتیں بناتے ہیں آج کل اسلام کے لیے۔ اسلام کی ایک تو تشریحات، ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے دین کی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جو حقیقت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے، پھر ہم من چاہی تشریحات کرتے ہیں دین کی، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں نہیں جاتا۔ لیکن یہاں جو ہے ہم باتیں بھی بناتے ہیں آج کل، یعنی علماء کے پیچھے باتیں بناتے ہیں، علماء حق کے پیچھے باتیں بناتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ وہ۔ بہرحال یہاں شان نزول کے حساب سے یہ منافقین جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں بناتے تھے، مختلف باتیں، کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بہتر ہے تمہارے لیے، ہر ایک میں تو تم بھی آتے ہو، اور تمہاری بات اگر سننے سے انکار کر دیں تو تم پھر وہ کرو گے، لیکن اذن خیر لکم، ایسا کرنا تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہاری باتیں بھی سنتے ہیں، تمہارا کوئی عذر ہو، یہ ہو وہ ہو، سنتے ہیں تمہاری بات، لیکن وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پہ، یؤمنو باللہ ویؤمنو للمؤمنین، مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، ورحمۃ للذین آمنوا منکم۔ تھوڑا غور کریں، نبی جو ہے وہ نبی مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ آخر میں والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے اس آیت میں، یہ بات ہم سوچیں گے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والا جو ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اب نبی کی تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ اب منافقین مدینہ اگر آپ دیکھیں تو نبی کو تو ایک تو نبی پہ پورا ایمان نہیں لائے تھے، نبی پہ ایمان نہیں تھا ان کا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے ہیں، یہ ایمان نہیں تھا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، لیکن وہ میرے لیے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے یہ سب کچھ ہم نہیں جانتے۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج ہم نہ رسول کی دعوت کو سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھ گئے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول کی جو بھی باتیں ہیں آج ہم اس پہ عمل پیرا نہ ہونا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ رحمت ہے
رسول کی ذات جو ہے وہ باعث رحمت ہے. میں صرف تکلیف کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ تکلیف ہے کیا. دیکھیں رسول کی دعوت کو نہ ماننا ان کو تکلیف دینے کے مترادف ہے. رسول کے جو ہمارے لیے نمونہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروی کا حکم دیا ہے، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت جو ہے ہم پر لازم ہے اور فرض ہے. لیکن اگر ہم رسول کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے، مثال کے طور عملی طور پہ، اور رسول کی بات پر عمل نہیں کرتے، باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو یہ چیز جو ہے باعث تکلیف ہے. رسول کا احترام نہیں کرتے. دیکھیں آج ہم رسول کی بے ادبی، گستاخی اور بے ادبی میں مصروف ہیں. آپ نے تو وہ گستاخی کا ایک قانون بھی بنایا ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ تمام معاشرہ جو ہے گستاخ رسول ہے اور بے ادبی میں مصروف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے. رسول کی بات کو نہ ماننا بے ادبی ہے. رسول کی بات سے عملاً انکار کر دینا یہ ان کی شان میں گستاخی ہے. اور یہ گستاخی تو بعض اوقات ہم زبان سے بھی کرتے ہیں سامعین اکرام، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن زبان سے بھی دین کے متعلق بعض باتیں ایسی ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. دیکھیں دین میں تو ہم خود ہی بولتے رہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، دین کا مطلب یہ ہے، دین کا مطلب یہ نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دراصل گستاخی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ہتک کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. گستاخی کیا ہے کہ آپ کسی چیز کی بے ادبی کریں اور اس کی توہین کریں. اللہ کی اطاعت نہ کرنا یہ اس کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے. وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے قدر نہیں کی. میں یہاں رک کے تلاوت کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا میں مضمون کروں گا رسول کو تکلیف دینے کے سلسلے میں. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون. اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں. اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے. یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.